جمعے کے دن کو سید الایام بھی فرمایا، جمعے کے دن کو عید بھی قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ صحابی رسول نے جواب میں فرمایا، اے یہودی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں۔ ایک یہ کہ جمعے کا دن تھا، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عرفے کا دن تھا، عرفے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا کہ 9 ذی الحجہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تو اسلام میں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں نہیں ہیں، اسلام تو یہ ہے جو صحابی رسول نے بتایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حاضرین گرامی، اس سے ملتا جلتا مفہوم بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب نازل ہوئی اس کی عظمت اور فضیلت کو ہم خوب جانتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ 2 عیدوں کا اجتماع تھا۔ حاضرین گرامی، جمعہ بھی عید کا دن، عرفہ بھی عید کا دن، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر عید میلاد نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی، سرکار کی جلوہ گری نہ ہوتی، میرے آقا کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو کیا عید جمعہ ملتی؟ کیا عید عرفہ ملتی؟ تو میرے آقا کا میلاد ہوا، سرکار کی تشریف آوری ہوئی اسی نسبت کے سبب۔ حاضرین گرامی، عید میلاد ملی تو اس کے صدقے میں عید الفطر ملی، عید میلاد ملی تو اس کے صدقے میں عید الاضحیٰ ملی، عید میلاد ملی تو عید جمعہ ملی، اور عید میلاد ملی تو عید الاضحیٰ ملی۔ اسی لیے خوب کہا کسی نے، عید میلاد پہ ہو قربان ہماری عیدیں، عید میلاد پہ ہو قربان ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں۔ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کریم نے ہمیں ساری عیدیں عطا فرمائی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے پھر وہیں پر پہنچے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت نازل ہوئی اس دن کو عید بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس دن کی یاد منائی جائے، لوگوں کو وہ دن یاد دلایا جائے۔ کیسے یاد دلایا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو شاہ صاحب مل کر بتائیں گے کہ بھائی 12 ربیع الاول یہ عید میلاد کا دن ہے؟ قبلہ سیالوی صاحب کسی ایک شخص کو ملیں گے اور اسے یاد دلائیں گے کہ یہ عید میلاد کا دن ہے؟ حاضرین گرامی، یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے، تکلیف مالا یطاق، مگر ہاں جو طریقہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب نعمت عظمیٰ ہو، جب نعمت کبریٰ ہو، جب نعمت وہ ہو جو ساری نعمتوں کی اصل ہو۔ حاضرین گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری نعمتوں کی اصل رسول پاک صاحب الاولاد علیہ التحیۃ والثناء کی ذات مقدسہ۔ تو پھر مجھے بتائیے، جب نعمت اتنی عظیم ہو تو اس نعمت کا چرچا بھی عظیم ہونا چاہیے، اس نعمت کا تذکرہ بھی عظیم ہونا چاہیے، اس نعمت کی یاد دلانے کا معاملہ بھی بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اس لیے گھروں کو سجا دو، محلوں کو سجا دو، چراغاں کر دو، بینرز لگا دو، جھنڈے لہرا دو، سرکار کے ذکر کی محفلیں سجا دو، اس لیے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے افضل نعمت کے ملنے کا دن ہے، چونکہ سب سے افضل نعمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس لیے سب سے افضل دن میلاد النبی کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، بات نسبت سے شروع ہوئی، بعض آیات مقدسہ قرآن کریم سے اور بعض احادیث کریمہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا
کہ نسبت معمولی چیز نہیں ہوتی. بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو عام طریقے پر عام فعل کا درجہ رکھتی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، مگر وہ نسبت کی وجہ سے عبادت بھی بن جاتی ہیں اور خاص قرار پاتی ہیں. یہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے. ایک مسجد ایسی بھی ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھیں تو وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد یہ بھی ہے، مسجد وہ بھی ہے. کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے. حاضرین گرامی، لیکن نسبت ہماری مسجد کو نسبت ہے ہم لوگوں سے، اور اس مسجد کو نسبت ہے اللہ کے نبیوں سے. سبحان اللہ. جس مسجد کو نسبت اللہ کے نبیوں سے ہو گئی، مسجد الحرام، بیت اللہ شریف، حرم کعبہ، جب نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے ہو گئی، اس مسجد کا درجہ بلند ہو گیا، کچھ مسجد کا درجہ بڑھ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن جب وہ نماز وہاں پڑھی جائے گی تو اس کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. گرامی، پھر دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. حضرت گرامی، وہ مسجد النبوی شریف ہے، مدینہ المنورہ. مسجد الحرام کو نسبت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ہے، اور مسجد نبی کو نسبت ہے میرے آقا علیہ السلام سے. اس لیے مسجد نبی شریف میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر قرار پایا. حاضرین گرامی، پھر معاملہ یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ مسجد حرام اور حرم مکہ، اس میں کوئی شخص ایک نیکی کرے 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے. نسبت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جسے اپنا گھر فرمایا وہ گھر بھی مسجد حرام میں ہے، بیت اللہ شریف. حاضرین گرامی، یہاں پر کوئی ایک گناہ کرے تو اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی 1,00,000 گناہ ہے. ایسا جلال الہی کا مرکز ہے یہ مکہ شریف. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کا ثواب، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر اس کا گویا کہ درجہ ہو گیا. اب آپ آئیے سرکار کے در پر چلیں، حضور کی بارگاہ میں چلے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. ان کی رحمت نے یہ گوارا